نسلوں میں جو ہے وہ دیکھنا چاہتی ہوں. ایک ماں ایک عظیم رشتہ ہے. ماں کا ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو بچے کو ایک عام انسان کو بہترین انسان بنا دیتی ہے. ماں اچھی ہو, پڑھی لکھی ہو, کہتے ہیں نا کہ اگر ایک ماں پڑھی لکھی ہوگی تو وہ پورا معاشرہ پڑھا لکھا ہوگا, کیونکہ وہ بچہ جب باہر آپ موو کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں, باہر بھیج رہے ہیں, تو آپ نے جو اس کو تربیت دی ہے وہ تو اپنی تربیت کے حساب سے چلے گا. اس کو کیا پتا کہ اگلا بندہ آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے, اگلے بندے کو آپ سے زیادہ سمجھ ہے, اگلے بندے کے پاس آپ سے زیادہ ڈگری ہے. لیکن اس چیز کی ویلیو اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب بڑی سیٹوں پر وہ لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں جن کی تربیت اچھی نہیں ہوتی, جن کو ان کی والدہ نے, ان کے والدین نے کچھ اچھا سکھا کر نہیں بھیجا ہوتا. صرف ایک ہی چیز سکھا کے بھیجی ہوتی ہے کہ بیٹا اپنا حق لینے کے لیے اگر کوئی حق نہ بھی چھین رہا اس کا بھی راستہ روک لو. آج ہمارے معاشرے میں یہ فطور ہے, آج ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم پاکستانی ہونے کے باوجود, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے کے باوجود بھی ہم ان سب چیزوں میں جو پھنسے ہوئے ہیں. زیادتی کے کیسز کیوں سامنے آتے ہیں؟ معصوم بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. خواتین یہاں پر سیف نہیں ہیں, بزرگ لوگ یہاں پر سیف نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ تربیت نہیں ہے. ایک ماں نے سکھانا ہے, ایک عورت نے سکھانا ہے, ایک مرد نے بھی عورت کی ہی کوکھ سے جنم لینا ہے. تو مردوں کو جو ایک پہلی درس گاہ ہے جو ماں ہے, وہیں سے تو عزت ملنی ہے, وہیں سے اس نے عورت کو عزت دینی ہے. اگر ماں جو ہے وہ بچے کو یہ سکھا رہی ہوگی, اپنے بیٹے کو یہ سکھا رہی ہوگی کہ بیٹا دوسری خواتین جو ہیں, دوسری عورتیں جو ہیں, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, صرف تمہاری عزت ہے, تم اپنی عزت کی خاطر کسی کو تھپڑ بھی مار سکتے ہو, تمہارے سامنے کوئی عورت آ کے کھڑی ہو رہی ہو تم اس کو ذلیل کر دو. اگر ماں نے یہ تربیت دی ہوگی تو آپ باہر جا کے بھی یہی کریں گے, اور یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. اس لیے ماں کی تربیت, ماں کا پیار اور ماں کا اچھا اور پڑھا لکھا ہونا اس معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم نہیں ہے. ماں کی ماں ہر جگہ پر ذرا سی تکلیف ماں بچے کی برداشت نہیں کر سکتی. کوئی چوٹ لگ جائے بچے کو, کوئی کچھ ہو جائے تو ماں جو ہے وہ تڑپ اٹھتی ہے. لیکن وہی بچہ جوان ہو کے جب باہر مختلف جگہوں پر جاتا ہے, مختلف لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے, تو لوگ اس کو کیسے تکلیف دیتے ہیں, اذیت دیتے ہیں, اس کو مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں. یہاں لوگ فزیکلی ٹارچر نہیں کرتے, چیزیں اٹھا کے ایک دوسرے کے سر پہ نہیں مارتے, دماغی طور پہ ٹارچر کرتے ہیں, دوسرے کا کام خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دوسرے کو جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ کر دیتے ہیں کہ تم کچھ نہیں ہو, سب کچھ میں ہوں. تو اگر تم سب کچھ ہو تو پھر تم کر کے دکھاؤ کہ تم سب کچھ ہو. بات پھر وہاں جب آتی ہے تو آرگنائزیشنز میں لڑائیاں پڑتی ہیں, جھگڑے پڑتے ہیں, اور آرگنائزیشنز تباہ ہو جاتی ہیں. آپ ایک شخص کے ساتھ لڑیں گے, دوسرے کو غلط کہیں گے, تیسرے کو غلط کہیں گے, سب کو نکال دیں بھائی, آپ بیٹھے رہیں. یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. یہ ہمارے ہر جگہ پر جو ہے وہ ہو رہا ہے. آپ ڈاکٹرز پہ چلے جائیں, آپ انجینئرز میں چلے جائیں, آپ آئی ٹی سیشنز میں چلے جائیں, آپ میڈیا میں چلے جائیں, آپ کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ چلے جائیں, یہ ایسا ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری تربیت نہیں ہے. ہمارے گھروں سے ہمیں سکھا کے یہ بھیجا گیا ہے بیٹا لگا دو, جو آپ کے راستے میں آئے اس کو اڑا دو. ایسا نہیں ہے. ہم نے کام کرنا ہے, ہم نے عزت دکھانی ہے, ہم نے عورت کو عزت دینی ہے. مردوں کو جب یہ سمجھ آ جائے گی کہ ایک عورت جو ہے جب گھر سے کام کرنے کے لیے باہر نکلتی ہے تو وہ بیچاری کن کن سرکمٹانسز سے گزر کر جو ہے وہ وہاں تک پہنچتی ہے, اس کی مینٹالٹی کو بھی تو سمجھے. ہاں اگر وہ بہادر ہے تو اس میں آپ کا قصور ہے, کیونکہ آپ نے اس کو بہادر بنایا ہے. آپ اس سے اتنے عزت احترام اور اتنے پیار محبت سے پیش آئیں کہ اس کو اپنی بہادری دکھانی نہ پڑے آپ کے سامنے. وہ آپ کے سامنے بہادری دکھائے گی تب جب آپ اس کو آنکھیں دکھائیں گے. اور بہادر عورتیں کبھی نہیں گھبراتی, کبھی نہیں ہٹتی پیچھے, کبھی کچھ بھی ہو. چیزیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں, چیزیں رہتی ہیں نہیں رہتی ہیں, لیکن بہادر لوگ ہمیشہ قائم رہتے ہیں. ان کی تاریخ رقم ہوتی ہے, ان کے نام لکھے جاتے ہیں. جنہوں نے اپنے آپ کو مٹایا ہوتا ہے وہ اپنا نام جو ہے پھر ستاروں پر جو ہے وہ لکھتے ہیں. اور ستاروں پہ لکھنے کا مقصد یہ نہیں کہ ستاروں پہ جا کے نام لکھتے ہیں, یہ ماں کی تربیت ہوتی ہے. میری ماں نے مجھے یہاں تک پہنچانے میں بڑی محنت کی. میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی جب میں 2 کلاس میں تھی. 4 بہن بھائی تھے ہم. میری ماں نے جس طرح ہمیں پالا پوسا, جس طرح وہ ایک پڑھی لکھی خاتون تھی, انہوں نے جابز کی, مجھے پالا, آج یہاں تک پہنچایا. میں ڈاکٹر ہوں, میں ایک اینکر ہوں. مجھ میں وہی طاقت ہے جو میری ماں میں تھی. انہوں نے معاشرے سے لڑا, انہوں نے مردوں سے لڑا, مردوں نے انہیں تکلیف بھی پہنچائی, اذیت بھی پہنچائی ہوگی. آج میں جب اس جگہ پہ کھڑی ہوتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے کیسے مجھے پالا ہوگا. اور آج جب ہم آگے اپنے بچوں کو پالیں گے تو ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ اگر ہماری ماں نے ہمیں ایسے پالا تھا تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو ایسی تربیت دینی ہے.
انہیں معاشرے میں ایک اچھا انسان بنانا ہے. والد صاحب میرے چاہتے تھے کہ میں جو ہے وہ ایک بینکر بنوں, والدہ میری چاہتی تھی میں ڈاکٹر بنوں, اور میں ایک میڈیا پرسنالٹی تھی. بچپن سے جو ہے وہ پی ٹی وی کے پروگرامز اس میں آنا, لوگ مجھے جانتے تھے, لوگ مجھ سے ملتے تھے, مجھے ایک اینکر بننے کا شوق تھا. میں نے اپنے تینوں شوق پورے کیے. میں بینکر بھی رہی, میں ڈاکٹر بھی بنی, اور میں آج اینکر بھی ہوں. یہ سب میری ماں کی دعا ہے. اور اسی طرح آپ کی بھی یہی سٹوری ہوگی. اور آج کی سٹوری سے ہم نے کنکلوژن یہ نکالا کہ ہماری جو مائیں ہیں وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. ہمیں اپنی ماؤں کا احترام کرنا ہے, عزت کرنی ہے, ان کی اس محنت کی قدر کرنی ہے کہ جب راتوں کو ہم چیخیں مارتے تھے, روتے تھے, سوتے نہیں تھے, وہ ساری ساری رات ہمارے ساتھ جاگتی تھی. وہ اپنی نیند خراب کر کے ہمیں انہوں نے یہاں تک پہنچایا. تو آج اگر وہ بڑھاپے کی اس عمر کو ہیں, کیا انہیں ہماری ضرورت ہے, تو پھر ہم سب کی, جتنی بھی, جن کی بھی والدین حیات ہیں, والدین حیات ہیں, ماں باپ دونوں کا یہ رتبہ ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں. خدمت اس کائنڈ آف سینس میں نہیں کہ 24 گھنٹے بیٹھ کے ان کا پاؤں دباتے رہیں, سر دباتے رہیں, ایسا بھی کر لیں تو بڑی بات ہے, لیکن ان کے پاس بیٹھیں, ان کو ٹائم دیں, ان کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کریں. آج کی یہ اتنی جو ہے وہ بات کرنے کا میرا مقصد ہی آپ لوگوں کے ساتھ یہ تھا کہ ہم یہ چیز کریں کہ ہم اپنی ماں کی قدر کریں, ہم اپنی ماں کی عزت کریں, ہم اپنے والدین کی عزت کریں. اور جب ہم اپنے والدین کی عزت کریں گے تو ہر جگہ ہماری عزت ہوگی. اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی ہمیں وہ عزت دے گا کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے. تو آج کی سٹوری سے ضرور آپ نے کچھ سیکھا ہوگا. مجھے ضرور بتائیے گا جو لوگ اپنی ماں سے بہت پیار کرتے ہیں, جن کی سٹوری میری سٹوری سے ملتی جلتی ہے, جنہوں نے بڑی مشکلوں سے جو ہے وہ یہاں تک پہنچنے میں اپنا کردار ادا کیا, جن کے جو ہے وہ سرکمٹانسز اس طرح کے رہے کہ ان کی ماں ان کے لیے جو ہے وہ ایک رول ماڈل رہی, وہ میرے ساتھ اپنی سٹوری ضرور شیئر کریں. آپ کل کے پروگرام میں بھی کر سکتے ہیں, پرسوں بھی کر سکتے ہیں, آپ کے لیے یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ اوپن ہے. اور وہ لوگ جو اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, وہ بچے جو ضدی ہیں اور ماں باپ کو یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ ہمیں ایریٹیٹ کرتے ہیں, ماں باپ ہمیں ہر چیز سے روکتے ہیں, ماں باپ کبھی آپ کو کسی اچھی چیز سے نہیں روکیں گے. بچوں بات یہ ہے کہ آپ لوگ سمجھتے نہیں ہو. آپ کہتے ہو کہ ہمارے ماں باپ ہمیں اس چیز سے روک رہے ہیں تو یہ غلط کر رہے ہیں. وہ غلط نہیں کر رہے, وہ صحیح کر رہے ہیں. وہ آج آپ کو روک رہے ہیں تو کل آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی. کیونکہ جب میں چھوٹی تھی نا اور مجھے کسی چیز سے روکا جاتا تھا تو میں آٹومیٹکلی رک جاتی تھی. مجھے پتا ہوتا تھا کہ میرے سامنے صرف میری ماں ہی ہے, باپ نہیں ہے. تو جو انہوں نے کہنا ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن کافی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ مجھے امی کی بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں لگتی تھی, اور میں ان کو کہتی تھی نہیں آپ ٹھیک نہیں ہیں, یہاں پہ میں ٹھیک ہوں. جیسے وہ مجھے یہ کہتی تھی کہ لیٹ نائٹ تک تم نے جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں رہنا, تم ریکارڈنگز پہ نہیں رہو گی, صرف پروگرام ہوسٹ کرو گی, ایکٹنگ نہیں کرو گی, ماڈلنگ نہیں کرو گی, کچھ نہیں کرو گی, تم پڑھو گی, لکھو گی, عزت سے اپنا جو ہے وہ پیسہ کماؤ گی. میں کہتی تھی ٹھیک ہے, لیکن مجھے کیونکہ ڈراماز میں آنے کا بھی شوق تھا تو میں ڈراماز کی طرف بھی جو ہے وہ جاتی تھی, تو میرے ریکارڈنگ میں بڑی دیر لیٹ ہو جاتی تھی. تو وہ اس وقت مجھے یہ چیزیں بری لگتی تھی, لیکن آج میں نے پھر ڈراماز چھوڑ دیے. میری امی نے کہا میں نے چھوڑ دیا, میں کسی فیلڈ میں نہیں گئی, میں ایز این اینکر بن کے اپنی عزت سے جو ہے وہ میں بیٹھی, ایک اپنی رسپیکٹ بنائی, عزت بنائی, اور آج تک اپنی عزت کو برقرار رکھتے ہوئے میں اپنے جو ہے وہ شوز کرتی ہوں. آئی فیل پراؤڈ مائی سیلف, آئی فیل پراؤڈ کہ میری ماں جو ہے وہ ایک عظیم ماں ہے, اور میری ماں جیسی بہت سی مائیں ہیں. آپ سب جتنی بڑی خواتین یہ پروگرام دیکھتی ہیں, آپ سب میری ماں ہیں, اور میں ماں کی بہت عزت کرتی ہوں. اسی لیے جو میرا پروگرام دیکھتے ہیں, مجھے پسند کرتے ہیں, میری بات کو ترجیح دیتے ہیں, جن کے لیے میری بات امپورٹنٹ ہے, وہ بھی اپنی ماں سے بہت پیار کرتے ہوں گے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, ہر بندہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہے, اور ہر بندے کی ماں کے ساتھ ایک ایسوسیشن جو ہے وہ بہت بہت کلوز ہے. تو آج ہم نے یہ بات کرنی ہے, اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہمیں ماں باپ کی عزت سب سے پہلے ہے. ماں باپ غلط بھی ہوں تو ماں باپ ہیں. اف کرنے, قرآن پاک میں حکم آیا کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو. وہ بڑھاپے کی اس ایج تک پہنچ جائیں جہاں انہیں تمہاری ضرورت ہو, تو وہ سوچو کہ جب انہوں نے بچپن میں تمہاری تربیت کی اور تمہارے لیے رات کو جاگے, تو آج انہیں تمہاری ضرورت ہے. تو ماں باپ کے لیے جو ہے وہ اس وقت میں جب وہ بڑھاپے کی عمر کو آ جائیں, وہ غلط بھی کہہ سکتے ہیں, وہ بچے بن جاتے ہیں, وہ بچوں والی حرکتیں کرتے ہیں. تو سوچئے کہ جب آپ بچے تھے تو آپ کیسا محسوس کرتے تھے. بس اسی طرح سوچ کر جو اپنے ماں باپ کے ساتھ جو اٹیچ رہے. ماں کا تقدس جو ہے وہ اسلام میں بھی بہت عظیم ہے. یہ ایک ماں کی فیلنگز تھیں جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی. ماں کا عظیم رتبہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہوپ سو کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ضرور مجھے لکھیے گا, اور اپنی ماں کے بارے میں آپ کچھ بھی لکھنا چاہتے ہیں, ان کو ٹریبیوٹ دینا چاہتے ہیں, ماں کے لیے کچھ کہنا چاہتے ہیں. کبھی نہیں کہا ماں کو, اکثر لوگ شرماتے بھی ہیں. میں اپنی امی کو یہ کہوں
کہ میں بھی شروع میں شرماتی تھی کہ اگر مجھے کبھی امی کی کوئی بات اچھی بھی لگتی تھی تو میں کہتی تھی کہ میں کیا کہوں, میں کس طرح کہوں, مجھے شرم آتی ہے کہ میں امی کو ایسے کیسے کہوں. لیکن کیونکہ وہ میری دوست تھیں, اور ماں ہمیشہ دوست ہوتی ہے, تو اس سے دوستی کیجیے, ان کی تعریف کیجیے. ماں تعریف سے بڑی خوش ہوتی ہیں. انہیں تعریف, ان کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کی تعریف کیجیے, ان کے کپڑوں کی, ان کو سجائیے سنواریے. جیسا آپ اپنی جو ہے وہ باہر خواتین کو دیکھ کے, دوسروں کی ماں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, ایسے اپنی ماں کو سجائیے. دیکھیے آپ کی زندگی کتنی جو ہے وہ جنت بن جائے گی. اگر کسی کی زندگی جو ہے وہ تکلیف میں ہے تو وہ اس وجہ سے کہ وہ اپنی ماں باپ کی عزت نہیں کرتا, ماں باپ سے دور ہے. تو ماں باپ کی جو عزت نہیں کرتے وہ معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہیں کرتے. آج ہم نے یہی سیکھا کہ ماں باپ کی عزت سب سے پہلے, تبھی اللہ بھی آپ کی عزت جو ہے وہ معاشرے میں کروائے گا جب آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے. سب چیزیں اپنی جگہ, ہر چیز اپنی جگہ. لیکن ماں باپ جو ہے نا وہ کبھی نہیں ملتے. ماں باپ وہ رشتہ ہے جو دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. آپ کے دوست بھی آپ کو مل جائیں گے, بیوی بھی مل جائے گی, شوہر بھی مل جائے گا, بچے, ماں باپ کا جو رشتہ ہے نا وہ آپ کو نہیں مل سکتا. ماں پھر نہیں آ سکتی, باپ پھر نہیں آ سکتا. تو آپ جتنی قدر ہو سکے اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے, اور اگر آپ کے پاس کوئی ایک نہیں ہے تو جو ہے اس کی قدر کیجیے. پھر دیکھیے اللہ آپ کی کیسی قدر کرواتا ہے. آزما کے دیکھ لیجیے, آج میں آپ کو یہ ٹپ دے رہی ہوں, آزما کے دیکھیں. آپ اپنی ماں کی عزت کرنا شروع کر دیں, دنیا آپ کی عزت شروع کر دے گی. میں نے یہ عزت ایسے ہی پائی ہے. آج جو میرے مخالفین بھی ہیں وہ میری ایک بات کی داد دیتے ہیں کہ میں سچ بولتی ہوں. میں نے جھوٹ بولنا نہیں سیکھا, کیونکہ مجھے میرے گھر سے ہی جھوٹ بولنے کی ترغیب نہیں دی گئی. میں سچ ایسا بولتی ہوں کہ دوسرا شخص جو ہے وہ اندر سے کانپ اٹھتا ہے کہ اس نے یہ کیا کہہ دیا. لیکن جب اللہ کا بھروسہ کر کے نا, اللہ کا بھروسہ کر کے جب آپ سچ بولتے ہیں نا تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. کوئی بات نہیں, ایک وقت آتا ہے جس وقت آپ کے سارے مخالف ہو جاتے ہیں, سب آپ کو تکلیف دیتے ہیں, اذیت دیتے ہیں, آپ کے لیے جو ہے وہ تکلیف کا باعث بنتے ہیں. مگر ایک وقت آتا ہے جب اللہ یہ شو کرتا ہے کہ آپ سب کچھ ہیں اور لوگ کچھ بھی نہیں تھے. تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت سے سٹارٹ کرنا ہے. اللہ کی فضل و کرم آپ پر خود بخود آٹومیٹیکلی ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ہم یہاں پہ لیں گے بریک. بریک کے فوری بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور ہم جو ہے وہ آپ کو انٹرسٹنگ بھی کچھ نیوز جو ہے وہ بتائیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مزید آگے ہم جو ہے وہ آپ کو موسم کی اپڈیٹ بھی جو ہے وہ دیں گے کہ موسم, اگر آپ بھی چائے جو ہے وہ پینا چاہتے ہیں تو ضرور پیجیے. چائے کے ساتھ جو ہے پروگرام انجوائے کرنے کا مزہ ہی الگ ہے. اسی لیے جو ہے وہ ساتھ ساتھ پروگرام کے دوران میری بھی چائے جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے, تاکہ جو ہے وہ 2 گھنٹے میرے اور آپ کے جو ہے وہ اچھے انرجیٹک جو ہے وہ گزر جائیں. تو جناب صورتحال کچھ اس طرح سے ہے. موسم کے حوالے سے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ موسم جو ہے وہ کیسا رہے گا. اوور آل تو موسم جو ہے وہ خشک رہنے کے ہی امکانات ہیں محکمہ موسمیات کی طرف سے, لیکن پھر بھی کتنے سینٹی گریڈ تک رہے گا, زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم, یہ تھوڑی سی جو ہے وہ اپڈیٹ میں آپ کو دیتی چلوں. پیچھے کچھ آپ جو ہے وہ موسم کی خوبصورت جو ہے وہ تصاویر بھی میرے ساتھ جو ہے وہ انجوائے کریں گے. لاہور کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. لاہور سے ہم یہ پروگرام آپ کے لیے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں, تو سب سے پہلے لاہور کی بات ہو جائے. زیادہ سے زیادہ جناب یہاں درجہ حرارت ہے 38 سینٹی گریڈ, اور کم سے کم درجہ حرارت آج رہے گا 27 سینٹی گریڈ. اس کے علاوہ اگر ہوا میں آپ نمی کے تناسب کی بات کر لیں تو یہ رہے گا 48%, اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 10 کلومیٹر. جی ہاں, آج ذرا ہوا کی رفتار جو ہے وہ 10 کلومیٹر تک جو ہے وہ رہے گی. کل تو کافی تھی, آج 10 ہے. پشاور کے حوالے سے جناب بات کر لیں, پشاور چلتے ہیں. پشاور کی فضا کے حوالے سے بات کریں تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت رہے گا 37 سینٹی گریڈ, کم سے کم درجہ حرارت رہے گا 26 سینٹی گریڈ, اور ہوا میں نمی کا تناسب رہے گا جناب 32%. اس کے علاوہ ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 13 کلومیٹر. یہ پشاور کی اپڈیٹس جو ہے میں نے آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کی کہ زیادہ سے زیادہ بھی درجہ حرارت پشاور رہا تو 37 رہے گا, اور کم سے کم درجہ حرارت رہا تو 26 رہے گا, اور ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 32% رہے گا. ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 13 کلومیٹر. اس کے علاوہ اگر اسلام آباد کی طرف رخ کریں, اسلام آباد کی طرف اگر رخ کریں تو اسلام آباد کا رخ بھی یہی بنے گا میرا. تو اسلام آباد کی طرف رخ کرتے ہیں جناب, تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت رہے گا 36 سینٹی گریڈ, اور کم سے کم درجہ حرارت رہے گا 27 سینٹی گریڈ. اس کے علاوہ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ رہے گا 44%, اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 13 کلومیٹر. اچھا جی, اسلام آباد میں جو ہے وہ 13 کلومیٹر جو ہے وہ ہوا کا اس ٹائم جو ہے وہ فی گھنٹہ رفتار سے جو ہے وہ چلنے کے امکانات جو ہے وہ موجود ہیں, اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 سینٹی گریڈ رہے گا. مطلب موسم خوش رہے گا, تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی جو ہے وہ گرمی اور کھلا موسم جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسلام آباد والے جو ہے وہ انجوائے کریں گے. اور کم سے کم بھی درجہ حرارت ہوا تو 27 سینٹی گریڈ تک پہنچے گا. اس کے نیچے جو ہے وہ جانے کے امکانات جو ہے اسلام آباد میں موجود جو ہے وہ نہیں ہے.
پھر ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 44% تک رہے گا. یہاں ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے 44% تک ہے, تھوڑا جو ہے وہ زیادہ ہے. لاہور, پشاور, اسلام آباد کی اپڈیٹس تو ہم نے آپ کو دی, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ پیچھے جو ہے وہ ہمارے موسم بھی جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں, وہاں کی ویوز بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ہوا کا تناسب اور کس طرح سے جو ہے وہ نمی رہے گی. کراچی والے ذرا ہو جائیں ایکٹیو, آپ کو بتاتے چلیں کہ جناب آج موسم کی صورتحال کیا ہے. تو موسم کی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت رہے گا 34 سینٹی گریڈ, اور کم سے کم درجہ حرارت رہے گا 29 سینٹی گریڈ. ہوا میں نمی کا تناسب رہے گا 61%, اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 19 کلومیٹر. تو یہ اس میں ہوا میں نمی کا تناسب کراچی والوں کے لیے آج ذرا تھوڑا زیادہ ہے, 61% ہے, اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے 29 سینٹی گریڈ تک جائے گا, اور زیادہ سے زیادہ 34 سینٹی گریڈ تک. مطلب وہاں پہ بھی موسم خشک رہے گا, گرم رہے گا, اور 34 تک جو ہے وہ گرم بھی نہیں کہہ سکتے آپ, ٹھنڈا بھی نہیں کہہ سکتے اس کو, اسی طرح سے جو ہے وہ ان بٹوین جو ہے وہ چلتا رہے گا. موسم تمام جگہ پہ, کراچی ہو, لاہور ہو, اسلام آباد ہو, مکس اپ ہی جو ہے وہ سچویشن جو ہے وہ رہنے والی ہے. زیادہ جو ہے وہ کوئی پرابلم جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے. تو اس کے علاوہ جناب یہ تو ہوگی آج کی ویدر اپڈیٹ جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی. ویدر اپڈیٹس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہماری دوسری اپڈیٹس بھی جو ہے وہ ہم نے آپ کو دینی ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کیا ہو رہا ہے, کہاں کہاں کون سے سائنسدان جو ہے وہ ریسرچ کر رہے ہیں, کیا معاملات اور حالات چل رہے ہیں, اس پر بھی جو ہے وہ ہم نے بات کرنی ہے. تو پھر ہم ابھی اس پہ بات کر لیتے ہیں, اور وہ میں اپنی چائے کا کپ جو ہے وہ تھوڑا دور چھوڑ رہی ہوں, وہ بھی میں جو ہے وہ قریب کر لیتی ہوں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم یہاں آ جاتے ہیں. جی جناب, تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. ابھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا سیشن ہے, چائے دور رہ جائے نا تو بڑی ٹینشن ہوتی ہے, چائے کو قریب کر لیں سب سے پہلے. تو ٹرکی کی بات کر لیتے ہیں جناب. ٹرکی کی پہلی اڑنے والی کار کا کامیاب تجربہ ہو گیا. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ چین میں بھی یہ تجربہ کیا گیا. اب یہ ٹرکی سے جو ہے وہ یہ خبر ہمارے پاس آئی ہے. کتنی زبردست کمال کی جو ہے وہ کار کا امپیکٹ اور مٹیریل جو ہے وہ دیا گیا, کتنی سمارٹ کار ہے, کتنی اچھی کتنی لگ رہی ہے دیکھنے میں. تو جناب یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ پروں والی گاڑی جو اڑنا شروع کر دے گی, یہ کیا ہے. کچھ آپ کو بتائیں کہ سیزنز قسم کی یہ گاڑی ہے, ڈیفرنٹ قسم کی, جیسے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی ہیلی کاپٹر ٹائپ, اور اس طرح کی جو ہے وہ یہ گاڑی بنائی گئی ہے. اور اس کو بنانے والی جو کمپنی ہے وہ کار ڈیفنس کے مطابق ٹرکی کی پہلی اڑنے والی کار ہے, اور یہ پہلی آزمائشی پرواز کامیابی کے ساتھ اس نے مکمل بھی کر لی ہے. ٹرکی کی پہلی اڑنے والی کار کی پہلی پرواز کی ویڈیو جو ہے یوٹیوب پر جاری کر دی گئی ہے. اور ہوا میں اڑنے والی کار کی جو بھی اس کے حوالے سے توقع رکھی جا رہی تھی کہ یہ ہوا میں تقریباً 1.2 میل بلندی تک جا سکے گی, جب تک اس کی رفتار جو ہے وہ تقریباً 62 میل فی گھنٹہ نہ ہوگی. تو کار بنانے والی کمپنی جو ہے وہ کار ڈیفنس کا کہنا ہے کہ ٹرکی کی اس پہلی اڑنے والی کار کو تجارتی مقصد اور ذاتی استعمال کے لیے 10 سے 15 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے. یعنی ابھی اس کو پرسنلی یوز کے لیے جو ہے وہ نہیں اتنا جو ہے وہ سالڈ سمجھتے, لیکن اس کی جو پہلی پرواز ہے وہ کامیاب ترین پرواز رہی ہے. اور ٹرکی کی طرف سے جو یہ کار انٹروڈیوس کروائی گئی ہے, آپ نے بہت پہلے میں نے دیکھا تھا, آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ مجھے یہ بہت پہلے جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہم کیونکہ سوشل میڈیا کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, تو اس میں جو ہے وہ اڑنے والی گاڑیوں کے سٹرکچرز اور دوسری چیزیں جو ہے وہ پہلے سے ہی موجود ہے. اگر سوشل میڈیا کے جو فالوورز ہیں, جو سوشل میڈیا کو بہت زیادہ جو ہے وہ ٹچ کرتے ہیں, اس میں انوالو رہتے ہیں, یہ گاڑیوں کے جو سٹرکچرز ہیں نا پہلے سے ہی موجود تھے. آج سے کوئی 5 6 7 سال پہلے جو ہے وہ اسٹرکچر سے انٹروڈیوس کروا دیے گئے تھے, لیکن ان کی جو ایک آپ کہہ لیں کہ ان پر جو کام ہوا یا جو ان کی پرواز کو چیک کیا گیا وہ ان پروسیس کیا گیا. تو ابھی یہ کامیاب ترین تجربہ جو ہے وہ رہا ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ ابھی آگے 10 سے 15 سال تک یہ انڈیپینڈنٹ یوز کے لیے ابھی فی الحال جو ہے وہ اس کو موضوع قرار نہیں دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب آپ کو بتاتے رہے, موبائل فونز کون کون مزے سے استعمال کرتا ہے. سب لوگ, سب ہاتھ کھڑا کر دیں گے کہ موبائل فون, اسمارٹ فون جو ہے وہ ہم سب کا جو ہے وہ فیوریٹ ہے, اور ہم بڑے مزے سے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. موبائل فون کے استعمال سے حشرات کو کتنی پرابلمز ہو رہی ہیں, اور وہ ان کی زندگی جو ہے وہ کتنی خطرے میں پڑ گئی ہے, اس حوالے سے میرے پاس جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ایک نیوز ہے, اور وہ یہ ہے کہ موبائل فون سے خارج ہونے والی جو تابکاری ہے وہ ممکنہ طور پر جو ایک شعاعیں ہوتی ہیں, ریزز ہوتی ہیں, وہ حشرات الارض کیڑوں مکوڑوں کے خاتمے کا باعث بن رہی ہیں. چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں, بالکل مائنر سے, ہلکے پھلکے سے, تو ایسی ریزز نکلتی ہیں موبائل فونز میں سے, آپ کے اسمارٹ فون سے, کہ جو ان کو جو ہے وہ ایک دم سے افیکٹ کرتی ہیں اور یہ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. تو جرمنی میں کی گئی ایک تحقیق میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یورپ میں حالیہ برسوں کے دوران کیڑوں کی تعداد میں اچانک اور غیر یقینی طور پر جو ہے وہ کمی پائی گئی. اب موبائل فون سے خارج ہونے والی تابکاری اس کی وجہ ہو سکتی ہے, یہ انہوں نے جو ہے وہ ریسرچ میں اپنی جو ہے وہ لکھا ہے. تحقیق کے مطابق بڑی تعداد میں جو قدرتی ایک مسکن ہے وہ تباہ ہونے سے اس بات کو جو ہے وہ تقویت ملتی ہے کہ برقی مقناطیسی تابکاری جو ہے وہ کیڑوں کی دنیا پہ منفی اثرات مرتب کرتی ہے.
अब तहकीक के दौरान इस हवाले से की गई मुत्तहिद साइंसी तहकीक ने भी ये साबित किया कि मोबाइल फोन जो है वो क्योंकि हर इंसान के हाथ में है, जहां से आप जा रहे होंगे मोबाइल फोन जो है वो हर कोई जो है एक फोन है जो आपका साथी है, जो कभी नहीं आपका साथ छोड़ सकता। तो वो इन बेचारे कीड़े मकोड़ों के लिए जो उसकी ताबकारी है, जो उसमें से शुआएं निकलती हैं, वो बड़ी जो है वो गलत किस्म की जो है वो साबित हो रही है। ये अपनी जिंदगी जो है वो नहीं जी पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी तादाद जो है वो दुनिया भर में कम होती चली जा रही है। और ये ऐसा जो है वो कहना है माहिरीन का, रिसर्चर्स का, जिन्होंने इस पे जो रिसर्च की है, उन्होंने इस पे भी तहकीक की है, इस पे भी रिसर्च किया है कि मोबाइल फोन और वाईफाई से खारिज होने वाली तापकारी से कीड़ों के खुलियात ज्यादा कैल्शियम जो जस्ट करना शुरू हो जाते हैं, जिससे इनकी जो सर्किटेंस हैं यानी जिस्म के जागने और सोने का अंदरूनी निजाम है वो डैमेज होता है, और उसके सिस्टम को मुतासर हो जब वो होता है तो फिर इनको बेचारों को जो है वो एक अफेक्शन होता है, एक कोई अजीब सी जो है वो बीमारी लग जाती है, और उसके बाद ये जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो ये चीजें हो रही हैं, हशरात के अचानक मौत पर तशवीश जाहिर की गई। अब देखिए बाहर के जो लोग हैं ना, वो छोटी छोटी चीजों को जो है वो बड़ा जो है वो काउंट करते हैं, बड़ी चीजें जो है वो देखते हैं कि जी हशरात को ये प्रॉब्लम हो रही है, ये चीजें हो रही है, तो क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही हैं। वहाँ इंसानों की बड़ी कदर है, इसलिए वहाँ पर जानवरों की, छोटे छोटे हशरात की, कीड़े मकोड़ों की भी बड़ी कदर है, उस पर रिसर्च होती है। तो रिसर्च से ये साबित होता है कि मोबाइल फोन से निकलने वाली रेजेस जो हैं वो कीड़े मकोड़ों के लिए बड़ी ही खतरनाक साबित हुई है। सिर्फ कीड़े मकोड़ों के लिए नहीं, अगर रात को आप लाइट बंद करके मोबाइल फोन यूज करते हैं तो आपकी आंखों के लिए भी बहुत खतरनाक किस्म की रेजेस जो है उसमें से निकलती हैं, जो उसको इफेक्ट करती हैं। इसीलिए कहते हैं कि अंधेरे में जो है मोबाइल फोन यूज नहीं करना चाहिए, स्क्रीन प्रोटेक्टर जो है वो लाजमी यूज करें। इसके अलावा जनाब कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज की तरफ आ जाते हैं। इंटरेस्टिंग जो है वो हमारे पास जो है वो क्या है, इंटरेस्टिंग ये है हमारे पास कि एयरबेस ने मुनफरिद तरीन तैयारे मुतारिफ करवा दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज काइंड ऑफ थिंक ये भी कि मारूफ कंपनी एयरबेस ने जीरो जहरीली गैसेस खारिज करने वाले 3 नए मुसाफिर तैयारों को मुतारिफ करा दिया है जो हाइड्रोजन की मदद से परवाज कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज है, और ये अब एक नई तहकीक और एक नई रिसर्च है। ये आप इनका जो है एयरबेस की मुनफरिद तरीन तैयारे जो है वो आप देख सकते हैं कि इन तैयारों की खासियत क्या है और कंपनी का दावा क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये मुनफरिद तरीन तैयारे हैं जो 2035 तक आसमानों पर उड़ते नजर आएंगे। इन तैयारों के नए डिजाइन को तकरीबन जो है जीरो ई लाइन का नाम दिया गया है, जिसमें एक ट्रिब्यूफोन में शामिल है, जबकि एक गैस ट्रिब्यून इंजन दिया गया है उसको। ट्रिब्यून इंजन इसको कहते हैं जो हाइड्रोजन पर काम करता है, जबकि इसमें एक वक्त में 200 मुसाफिर सफर कर सकते हैं। ये ऐसे तैयारे बना दिए गए हैं जो कि हाइड्रोजन के हवाले से जो है वो माने और जाने जाएंगे, हाइड्रोजन से चलेंगे। एयरबेस ने एक खास तौर पे तैयारा एक और भी डिजाइन किया है जो 200 मुसाफिर को जो है वो ले जाने की जो है सलाहियत रखता है। ये इसमें भी 200 मुसाफिर जो है वो बैठ सकते हैं। तो कंपनी के मुताबिक इन तैयारों के डिजाइन में हाइड्रोजन ईंधन पर इन्हिसार किया गया है, यानी वो सिर्फ पानी खारिज करेंगे, गैसेस खारिज नहीं करेंगे। इस वक्त तैयारों से खारिज होने वाले ईंधन को दुनिया भर में जहरीली गैसों के खराज के 2% हिस्से का बाइस समझा जाता है। ये अदादोशुमार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से है एयरबेस ने ऐसे तैयारे इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं जिनसे सिर्फ जो है वो पानी खारिज होगा, गैसेस, जहरीली गैसेस का बाइस वो नहीं बनेंगे, क्योंकि इससे एनवायरमेंट जो है वो खराब हो रहा है। और अब जो है वो तैयारे आने वाले टाइम में 2035 में जो आप तैयारे देखेंगे वो इस काइंड ऑफ टाइप के होंगे, जिसमें से पानी खारिज होगा, हाइड्रोजन खारिज जो है वो नहीं होगी, जहरीली गैसें खारिज नहीं होंगी, बल्कि ये हाइड्रोजन से ही चलेंगे। तो जब हाइड्रोजन से चलेंगे तो फिर ये पानी खारिज करेंगे। तो ये एक बड़ी इम्पैक्टेबल और बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक खबर जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की। और इस तरह की आने वाले टाइम में जो गाड़ियां भी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं ताकि जो है वो धुएं से एनवायरनमेंट जो है वो महफूज रहे। ये भी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सामने आ रही है। फिर आपको बताएं, एक और इंटरेस्टिंग खबर है मेरे पास, बड़े मजे की, आप सुनेंगे तो आपको बड़ा डिफरेंट सा लगेगा। अब वो खबर क्या है मैं बताती हूँ आपको, कि बिल्लियां जो है वो मुकम्मल तारीकी में देख सकती हैं। आपने बिल्लियों के बारे में मुख्तलिफ किस्म की जो है वो बातें सुनी होंगी कि बिल्लियों की आंखें जो है वो चमकती हैं। काफी बिल्लियों को देखा होगा जिनकी गोल्डन गोल्डन आईज, लाइक दिस काइंड ऑफ टाइप बिल्लीज, ब्लू आईज, गोल्डन आईज जो है उनकी चमकती हैं आंखें। और अक्सर औकात इनकी आंखें चमकती हैं अंधेरे में, वो इनको नजर आ रहा होता है, इनकी आंखों में एक डिफरेंट किस्म की लाइट होती है जिसे ये अंधेरे में भी जो है वो देख सकती हैं। और इनको अक्सर ये भी कहा जाता है, ये इस पर मुख्तलिफ असरात होती हैं, बिल्लियां इसलिए देख सकती हैं कि इनके अंदर जो है वो जिन चुड़ैलें भी होती हैं। इस काइंड ऑफ टाइप की स्टोरीज भी बनी हुई हैं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि बिल्लियां जो है वो शाम के टाइम ना, रात के टाइम जरा सुस्त पड़ी होती हैं। कभी बिल्लियों को देखिएगा वो किसी कॉर्नर में किसी जगह पर जो है ना छुप के जो है वो बैठी होती हैं। वो होता ये है कि ये शाम में जो है ना
दिन के टाइम तो बैठ जाती हैं, लेकिन रात के टाइम, जो बिल्कुल रात का टाइम होता है ना, उसमें ये एक्टिव हो जाती हैं, मुतर्रिक हो जाती हैं, और इनको नजर आना जो है ना वो तेजी से शुरू हो जाता है। वैसे तो माना जाता है कि बिल्लियां जो हैं वो एक अच्छी जानदार है, लेकिन फिर भी ये दुरुस्त, इतना बेहतरीन तौर पर दुरुस्त इसको जो है वो तहकीक को साबित नहीं किया गया, क्योंकि शाम या सुबह का जो वक्त होता है वो इनको खास तौर पे बहुत इफेक्ट करता है। दिन के टाइम जो रोशनी होती है ना सूरज की, उसमें ये प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाती, जिसकी वजह से इनकी एक्टिविटी जो है वो बहुत तेज नहीं होती है। मगर अब बिल्लियां जो है मुकम्मल तारीकी में देखने की सलाहियत जो है वो किस तरह रखती हैं, अब ये किस तरह होता है ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और बेशतर अफराद का मानना ये भी है कि बिल्लियां मुकम्मल तारीकी में जो है वो इसलिए देख सकती हैं या नहीं देख सकती हैं, ऐसा भी बहुत से लोगों ने और तहकीक ने साबित किया। तारीकी में देखने के लिए रोशनी की जरूरत होती है, चाहे वो बहुत कम हो या कम ना हो। जाहिर बात है आप अंधेरे में ऐसे तो नहीं देख सकते। तो इनकी आंखों के अंदर मखरूते, जो आंखों के असाब है ना, वो सर से जो रोशनी मुतासर होती है, और जो इनके खुलियों की एक परत होती है जिसमें आंखों की झिल्ली जगमगाती है, वो ज्यादा होते हैं। वो इंसानों के मुकाबले में रोशनी को ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से बिल्लियां जो है वो रात को अंधेरे में जो है वो बड़े आसानी से जो है वो देख सकती हैं। ये एक रिसर्च हुई माहिरीन की, एक इंटरेस्टिंग सी बात जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की। और अगर बिल्लियां इतने कम जो है वो रोशनी में देख सकती है, तो आप सोचें कि बिल्लियां जो है वो कितनी कमाल उनके अंदर जो है वो। अच्छा, इनके सुनने की इसमें बहुत होती है। अब ये नहीं है कि हमारी उर्दू समझती हैं या ये कोई पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन इनकी सुनने की हिस्से बहुत ज्यादा होती है। ये फौरन से इफेक्ट करती हैं। अगर आप इन्हें कहें ना हाय कैटो, हेलो, आप इनको बुलाएं, अक्सर औकात लोग कहते हैं ये देखो ये अब नॉर्मल है, बिल्लियों से बात कर रहे हैं। बिल्लियों को पता चल रहा होता है, वो आपके इशारों से, आपके एक्सप्रेशन से, आपके हाथों से इस चीज को जो है वो समझ रही होती हैं। दुनिया भर की जो माहिरीन तहकीक करते हैं वो बिल्लियों पर और बंदरों पे की जाती हैं, क्योंकि ये इंसानी एक्टिविटी को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। और अगर किसी दहशतगर्दी में या कहीं पर भी किसी चीज को जो है वो सूंघने की सलाहियत या बारूद को सूंघने की सलाहियत होती है, तो उसमें जो है वो डॉग्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जानदार, ये जानवर जो हैं ये बड़े काम के चीजें हैं, काम के लोग हैं। इसके अलावा जनाब ये हो गई प्रॉपर तरीके से बिल्लियों के हवाले से जो है वो बात। अब जरा हेल्थ के हवाले से आ जाए, थोड़ा सा हम आज हेल्थ के हवाले से जो है वो बात कर लें कि हेल्थ जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ के हवाले से बहुत अहम खबर है। पाकिस्तान के हवाले से जब भी कोई खबर मेरे पास जो है वो हेल्थ से रिलेटेड जो है वो आती है, तो वो बहुत ही मुझे जो है वो खुशी होती है कि पाकिस्तान में भी कोई रिसर्च हो रही है, पाकिस्तानी भी जो है वो कोई रिसर्च कर रहे हैं और इस हवाले से जो है वो अहमियत के हामिल है। तो जनाब आपको बताते चलें कि कोरोना से बचाव की वैक्सीन का ट्रायल पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल शुरू हो चुका है। और पाकिस्तान में कोरोना वबा से बचाव की वैक्सीन का जो ट्रायल है वो बाकायदा तौर पे इसका आगाज किया जा चुका है। इससे खास तौर पे बताया है वजीर आजम इमरान खान के मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने। इस्लामाबाद में उन्होंने मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये बताया कि वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सेहत के निजाम में बेहतरी के लिए बहुत अहम है, और इसका क्लिनिकल ट्रायल जो है वो पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने यह भी बताया कि वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चीन के ताउन से शुरू किया गया है। दूसरे मरहले में 508 अफराद पे ट्रायल किया गया है। उन्होंने बताया कि तीसरे मरहले में 8 से 10,000 अफराद पर वैक्सीन का ट्रायल होगा। अभी पहला मरहला है जिसमें कम से कम 508 अफराद पे इसका ट्रायल जो है वो किया गया है, लेकिन अब दूसरे मरहले में 8 से 10,000 लोगों पे इसका ट्रायल जो है वो किया जाएगा। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने भी अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान में जो कोविड की वैक्सीन है उसके तीसरे मरहले का आजमाइशी आगाज हो चुका है। असद उमर साहब ने यह भी बताया कि कोरोना वैक्सीन चीनी कंपनी ने तैयार की है। वैक्सीन ट्रायल में 7 ममालिक के 40,000 अफराद रजाकाराना तौर पर जो है वो शरीक भी हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि आजमाइशी मरहले में 8 से 10,000 अफराद जो है वो पाकिस्तानी होंगे। टेस्ट के इंतहाई नताइज जो है वो 4 से 6 माह में मुतवक्के होते हैं। अब ये 4 से 6 माह बाद जो इस टेस्ट के नतीजे आएंगे उससे पता चलेगा कि ये कितनी जो है वो पावरफुल रही है पाकिस्तान में, इसका ट्रायल जो है वो कितनी कामयाबी से जो है वो चला है। हेल्थ के हवाले से एक बड़ी खबर कि पाकिस्तान में कोविड की जो एक वैक्सीन है इसका ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका है, और इसकी तस्दीक भी जो है वो हुकूमती ओहदेदारान ने जो है वो बड़ी ही सॉलिड अंदाज से जो है वो कर दी है। लेकिन इसका जो रिजल्ट है बाकायदा तौर पर वो 5 से 6 महीने में आएगा, और मुतवक्के यही है, हो सकता है कि इससे पहले भी कुछ सिम्टम्स जो है वो नुमाया शुरू हों कि चीन ने ये आगाज किया है, और चीन हमेशा से पाकिस्तान का दोस्त मुल्क रहा है। चीन ने हमेशा से जो ट्रायल जो अपने लोगों पर किया है उसके बाद पाकिस्तान के लिए की जब बारी आती है तो पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए जो है वो चीन हमेशा से जो है वो फ्रंट फुट पे जो है वो खेलता है। तो इसके लिए हम चीनी जो हमारे जो स्टैंडर्ड के वहाँ डॉक्टर्स हैं, जो माहिरीन हैं जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई है और इसका ट्रायल पाकिस्तान के लोगों पर जो है वो शुरू हो चुका है, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और अब कोशिश हमें ये करनी है कि हमें से बचना भी है, लेकिन फिर भी एक ट्रायल का आगाज तो जो है वो हो चुका है। वैक्सीन जो है पाकिस्तान में इस वक्त जो है अवेलेबल है। अब देखना ये ट्रायल कामयाब कितना रहता है।
इसके अलावा जनाब, क्योंकि हेल्थ की बात हो रही है, चीज़ों की बात हो रही है, अहमियत की बात हो रही है, तो हम आपको ये भी बता दें चलते चलते, क्योंकि हमें उसके बाद थोड़ी सी जो ब्रेक लेनी है, टाइम का मैं बहुत काउंट कर रही होती हूँ कि टाइम जो है वो हमारा जो है वो, क्योंकि हमने ब्रेक लेनी होती है तो ब्रेक से पहले हमें टाइम का जो है वो इशू होता है। अक्सर आप सोचते होंगे कि डॉक्टर साहबा जो है वो क्या चेक कर रही होती है, तो मैं मोबाइल फोन पे टाइम चेक कर रही होती हूँ ताकि जो हम टाइम के हिसाब से जो है वो बात करें। और इसके अलावा जनाब हम आपको बताते हैं कि रात को जो लोग देर तक जागते रहते हैं ये कितना नुकसानदेह है। एक तो आपकी सारी पर्सनालिटी डैमेज हो जाती है, आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं, फेस जो लोगों ने देखना होता है वही डल हो जाता है। सबसे पहली बात, किसी आप जो है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ना सोचें, आपका सबसे देर तक जागना जो है वो आपका मोबाइल फोन उसकी रीजन है, इसके अलावा उसकी रीजन कोई नहीं। आप ये तस्वीरें भी देख लें, इसमें भी आपको जो ये यंगस्टर जो है वो जागते हुए नजर आएंगे, वो मोबाइल फोन के साथ जागते हुए नजर आएंगे। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप किसी से बात कर रहे हो, आजकल एप्स ऐसी आ गई हैं जिस पर आप जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इन्वॉल्व हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, परख रहे हैं, जो है वो मतलब लाइकीज है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, वट एवर एनी काइंड ऑफ टाइप जो आप लाइक करें, उस तरह की जो है वो एप्स हैं जिनको देखने का टाइम रात को मिलता है ना, कि आज क्या हुआ, आज की एक्टिविटी क्या थी, आपका कोई फेवरेट है तो उसने क्या किया, उसने टिकटॉक क्या बनाई। हम भी टिकटॉक बनाते हैं जनाब, और हम भी टिकटॉक को जो है वो, लेकिन वो टिकटॉक बनाते हैं कि जो दूसरे बंदे को जो है वो उस पर उंगली ना उठाए कोई वो टिकटॉक बनाते हैं, यानी कि सबक आमोज। तो आपको बताते हैं, लेकिन फिर भी नींद खराब नहीं करते कि सुबह को जो है वो लाइव उठना होता है, बैठना होता है, 2 घंटे का आपके साथ मॉर्निंग शो करना होता है, तो नींद खराब ना हो। तो ये सबसे पहले जो है वो इस चीज का ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। और अगर नींद नहीं भी आती तो भी कोशिश ये की जाती है कि सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग उठना है, तो इस चीजों का ख्याल रखें। तो दर हकीकत जनाब, ये रात तक जागने वालों की जो आदत है ये जानलेवा बीमारी साबित हो सकती है। जी हाँ, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। और जो लोग लेट नाइट तक जागते हैं और उनकी नींद पूरी नहीं होती है, क्योंकि दिन में आप जितना मर्जी सो जाएं, आपके हार्मोन्स उस तरह से काम नहीं करते हैं जिस तरह रात को करते हैं। रात अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाई है, तो उसमें सोना लाजमी है। बरतानिया की यूनिवर्सिटी और ऑस्ट्रेलिया की जनूबी ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी की इस तहकीक में बताया गया है कि लोगों के सोने की आदत डायबिटिक टाइप 2 के दरमियान ताल्लुक इसका जो है वो मौजूद है। तहकीक से साबित किया गया है कि रात गए तक जो जागते हैं और सुबह देर से उठने वाले अफराद का तर्ज जिंदगी बहुत ही सुस्त होता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। और यूं कह लें कि जिस्मानी तौर पर बहुत कम मुतहरिक होते हैं, जिनसे इनकी सेहत के लिए खतरा बढ़ जाता है। जो लोग रात को जागते हैं वो दिन में सही तरीके से काम नहीं कर पाते, उनका जिस्म जो है एक्टिविटी नहीं होती। इसीलिए हम डॉक्टर्स जो है वो ये प्रिस्क्राइब करते हैं, हमारी प्रिस्क्रिप्शन में सबसे पहली बात ये होती है कि आपने 2 टाइम इन अ डे जो है वो वॉक लाजमी करनी है। सुबह भी वॉक करनी है, शाम को भी वॉक करनी है। वॉक करने से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपकी पाँव के थ्रू जो है वो आपके हार्ट को और आपके माइंड को पंप करेगी, और आपकी ब्लड सर्कुलेशन कभी रुकेगी नहीं, जिसकी वजह से आप एक्टिव रहेंगे। और अगर आप रात को लेट जागते रहेंगे, सुबह को आपकी एक्टिविटी, आपने काम पे भी जाना है, बैठने का प्रोसेस है, ज्यादा चलने फिरने का प्रोसेस नहीं है। जितना आप ज्यादा चलेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, आप अपने माइंड को एक्टिव रखेंगे, उतना आप अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दिन में जो है वो दे सकेंगे। तो इसके लिए बहुत से पेशेंट्स बन जाते हैं, बच्चे, यंगस्टर्स, लड़के लड़कियां, कि वो रात को लेट नाइट तक जागते हैं और उन्हें डायबिटिक टाइप 2 हो जाती है। और ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। तो इस वक्त दुनिया के हर 11 में से एक बालिग अफराद को डायबिटिक टाइप 2 लाहक हो चुकी है। ये रिसर्च के मुताबिक जो है वो सामने बात आ चुकी है। डायबिटिक मुतअद्दिद अमराज भी इसके जो है वो सामने रखते हैं। माहिरीन जो है वो नींद की आदत को बेहतरीन करने की जो है वो इसमें प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं, डॉक्टर्स लिखते हैं। तो आपने भी अपनी नींद पूरी करनी है। इसी के साथ मुझे ब्रेक भी लेनी है। ब्रेक के फौरी बाद जब हम वापस आके आपसे मिलेंगे तो कुछ स्टोरीज हैं जो हमने आपके साथ जो है वो डिस्कस करनी है। हमने आपको आज बताना है कि पोलियो मुहिम का आगाज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है वो आप अगला जो सेशन हमारा स्टार्ट होता है टॉपिक के हवाले से, सोशल इश्यूज क्या चल रहे हैं, मामलात क्या है, लोगों को किन किन चीजों पर जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी पर जो है वो सवालिया निशान बनते जो है वो तमाम चीजें नजर आ रही हैं। अवाम जो है वो रो रही है, हर चीज में जो है वो इजाफा कर दिया गया है, हुकूमती दावों के बावजूद महंगाई कम नहीं हो सकी है, बुलंदो बांग दावे किए जाते हैं, रोज बैठकर इजलास किए जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, मीडिया को बुलाया जाता है, लोगों को बताया जाता है हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, और जब हकीकत से पर्दा उठता है तो फिर चीजें जो है वो सामने कुछ इस तरह से आती हैं जनाब कि अब एक रिपोर्ट जारी हो गई है इदारा शुमारियात के हवाले से, महंगाई पर हफ्तावार ये रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में जो है वो किस तरह से जो है वो कमी हुई थोड़ी बहुत, और किस तरह से जो है वो इसके बढ़ाया गया है।
تو رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران انڈے 2 روپے جو ہے 68 پیسے فی درجن مہنگے ہوئے، جبکہ دال ماش 7 روپے 36 پیسے، دال چنا 2 روپے 62 پیسے اور دال مسور کی اوس قیمت تقریباً 2 روپے کلو جو ہے وہ بڑھی ہے۔ یہ چنوں کی دال، مسور کی دال، مونگ کی دال، ماش کی دال، یہ دالوں کے جو ریٹس ہیں وہ کس طرح ہائی ہوئے، یہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ رپورٹ میں پیش کیا گیا۔ پھر یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ گندم کی درآمدات کے باوجود آٹے کی قیمت میں اضافہ بھی جاری ہے اور 20 کلو کا آٹے کا تھیلا 14 سے 20 روپے تک جو ہے وہ مہنگا ہوا، جبکہ گھی، گڑ، تازہ دودھ اور دہی سمیت 22 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ 69 پیسہ کی کمی آئی ہے جی، پیسہ جو ایک جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، 69 پیسہ۔ تو ایک ہفتے کے دوران چاول، چائے سمیت جو ہے 23 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا ہے اور یہ ذرا نہیں بڑھی ہیں، چاول، چائے کی پتی اور جو ہے وہ 23 دوسری چھوٹی موٹی اشیاء ہے جن کو جو ہے وہ قیمتیں نہیں بڑھائی گئیں، جو آلریڈی اتنی چل رہی ہیں، لیکن سبزیوں کی، پھلوں کی اور خاص طور پر جو ہے وہ دالوں کی، دودھ کی، دہی کی، ان قیمتوں میں جو ہے انڈوں کی، ان میں اضافہ جو ہے وہ نظر آیا ہے۔ بریڈ کی بھی قیمتیں جو ہے وہ بڑھائی گئی ہیں۔ مطلب جو اشیاء ضروریہ ہے، ڈیلی کے ناشتے ہیں، کھانے ہیں، پینے کی اشیاء ہیں، گھر میں آپ کے سالن بننا ہے، کھانا بننا ہے، سبزی بننی ہے، وٹ ایور جو بھی ہے، تمام چیزوں میں جو ہے وہ اضافہ نظر آیا ہے۔ اگر یہی رہا، صورتحال یہی رہی، تو پاکستانی عوام اپنے آپ کو کہاں سٹینڈ کرتا دیکھ رہی ہے؟ اگر صورتحال یہی رہی کہ آپ نے مہنگائی کا زور نہیں توڑنا، اشیاء خرد و نوش جو ہے وہ لوگوں کے لیے سستی نہیں کرنی، بلکہ آپ پلان یہ بھی کر رہے ہیں کہ 5 مرلے کے گھر پہ بھی جو ہے وہ ٹیکس کی تجویز جو ہے وہ دے دی گئی ہے، اس پہ بھی ٹیکس جو ہے وہ لگ رہا ہے، اب جس کی ملکیت صرف 5 مرلے کا گھر ہوگا وہ بھی ٹیکس دے گا، تو آپ ایک عام آدمی کی بات جو ہے وہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ حکومت پھر کیا کر رہی ہے؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے جناب ہمیں جوائن کریں گے تجزیہ کار ہیں امجد اقبال صاحب، اور مہنگائی کے حوالے سے کہ مہنگائی کا جن جو ہے وہ بے قابو ہوتا جا رہا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کون سے اقدامات کرنے ہیں، عوام کو کیا کرنا ہے، اور حکومت اگر اس طرح کی چیزیں کر رہی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تاجروں کو بڑا پریشان کیا ہوا ہے، تاجر جو اپوزیشن کے ساتھ مل کر جی انہوں نے حکومت کو دھمکی لگا دی ہے، انہوں نے صاف اور واضح، نعیم میر صاحب اکثر میرے پروگرام میں جو ہے وہ آن کال جو ہے وہ شامل رہے ہیں، وہ تب بھی جو ہے حکومت کے بارے میں جو بات کرتے رہے ہیں، اب دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے کاروبار بند کیے گئے یا ہمیں کووڈ کے حالات میں جو ہے وہ دوبارہ سے دھکیلنے کی کوشش کی گئی تو ہم حکومت دشمن مہم کا جو ہے وہ آغاز کر دیں گے۔ اب یہ سب مہنگائی ہے، یہ سب مہنگائی کا رونا ہے، ہر چیز میں مہنگائی ہو گئی ہے، ہر چیز بڑھ گئی ہے، پرانی چیزیں رکھی ہوئی ہیں لوگوں نے، پرانی اشیاء نکال کے اس کو مہنگے ڈبل داموں جو ہے فروخت کیا جا رہا ہے، اس پہ بھی حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ عوام کو جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ بھی مہنگی دی جا رہی ہیں، اس پہ بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ تو ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے امجد اقبال صاحب نے، جو تجزیہ کار ہے، وہ اس پہ تجزیہ دیں گے اور بتائیں گے ہمیں کہ اب کیا کرنا ہے اور اب آگے کیا ہونا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی امجد صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک، شکر سر بتائیے گا، یہ جو حکومتی دعوے ہیں اس کے باوجود مہنگائی کم نہیں ہو سکی ہے، صورتحال یہی رہی تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے، یہ دن بدن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور خراب ہی ہوں گے، اور اس میں ابھی آپ نے ایک رپورٹ پڑھی ہے جو آپ کو یقیناً ایک کسی نہ کسی سروے کے ذریعے سے ملی ہوگی، جی بالکل۔ ہاں، اس میں دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں جب آپ بات کرتے ہیں آلو کی قیمت کی، یعنی کہ وہ 70 روپے مل رہا ہے، یہ دیکھیے کہ یہ آلو پہلے 30 روپے 35 روپے 40 روپے کے جی تھا، اب وہ 70 روپے پہ جا کے اگر چند پیسے نیچے آتا ہے تو